احباب ذی وقار، انسان کی بلند ہمتی، اس کا عزم اور استقلال اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ہمت، اس کا جذبہ اسے اللہ رب العالمین کے قریب کرتا ہے، اور جذبات کی رو میں آ کر یہ اللہ رب العالمین کی اس لیول پر جا کر بندگی کرتا ہے جہاں عبادت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اپنا رب بالکل اپنے سامنے محسوس ہوتا ہے، اور بندگی کا یہ درجہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر درجہ ہے۔ اور بندگی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور شہادتین کی پابندی اور پاسداری کرے، بلکہ دین اسلام مجھے اور آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ برا رویہ رکھیں، مخالفت پر اتر آئیں اور ہمیں طعنے سننے کو ملیں، ہمیں گالیاں دی جائیں، ہمارا گریبان پکڑا جائے، ان تمام تر معاملات میں ہمت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر قابو رکھیں۔ لیس الشدید بالسرعہ، جس کے پاس قوتیں ہیں وہ پہلوان نہیں ہوتا۔ جو مخالف کو اکھاڑے میں پچھاڑ ڈالے، کشتی میں ہرا دے، وہ پہلوان نہیں ہوتا۔ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنی ہمت پر، اپنی طاقت پر، اپنے جوش و خروش پر قابو رکھتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان، اس کو اس بات کی بشارت دی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے غصے پر اس وقت قابو پائیں کہ جب آپ اپنا غصہ اتار سکتے ہیں، اگلے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ اپنے غصے کو لاگو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ ذوالجلال کی خاطر اپنا وہ غصہ دبا لیتے ہیں، دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے ساری انسانیت کے سامنے، ساری مخلوقات کے اکٹھ میں اس ایک بندے کو بلا کر اللہ رب العالمین اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس پر تو ہاتھ رکھے گا اللہ تجھے وہ عطا کر دے گا۔ اس لیے لازم یہ ہے کہ بندہ اپنی ہمت پر، اپنے جذبے پر، اپنے غصے پر پہرا بٹھائے اور قابو رکھے۔ یہ جذبات امڈیں تو اللہ کے لیے امڈیں، ہمت ہو تو اللہ کے لیے ہمت ہو، اور غصہ آئے تو اللہ کے لیے غصہ آئے۔ اپنے ذاتی معاملات میں بندے کو غصہ نہ آئے۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص صبر اختیار کرتا ہے، اور صبر کا معنی ہم نے پڑھ چکے کہ صبر کہا جاتا ہے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو گناہ سے روکنا، اپنے آپ کو نیکی پر آمادہ کرنا، اور لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر اپنے آپ کو روکنا، اور پھر یہ بھی کہ مصیبتیں جس طرح کی بھی آ رہی ہیں اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اپنے اوپر قابو رکھنا، کنٹرول رکھنا۔ ایسے معاملے پر جو بندہ صبر اختیار کرتا ہے، اور دوسری صفت اس کے اندر یہ ہو کہ وغفر، وہ لوگوں کو معاف بھی کرے، صرف اپنے آپ کو روکنا ہی نہیں بلکہ اندرونی طور پر اپنے دل میں بات نہ بٹھائے، دل سے معاف کر دے۔ اور حدیث اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الشورى کے اندر 25ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں من عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو بندہ دوسروں کو معاف کر دے اور پھر اصلاح کر لے۔ اصلاح یہ ہے کہ آپ کی نیکی دوسروں تک پہنچے، آپ کی بدی کبھی بھی دوسروں تک نہ پہنچے، اس لیے کہ نیکی اور بدی اللہ رب العالمین نے برابر نہیں بنائی۔ نیکی اور بدی میں بہت فرق ہے، اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے، اسے یوں سمجھ لیجیے جیسے آگ میں اور پانی میں فرق ہے، بالکل اسی طرح سے نیکی اور بدی میں بھی فرق ہے۔ جس طرح سے روشنی اور اندھیرے میں فرق ہے، ایسے ہی نیکی اور بدی میں بھی فرق ہے۔
اگر کوئی بندہ میرے ساتھ برا سلوک اختیار کرے، گالی دے، تانا دے، گریبان کو ہاتھ ڈالے، قتل تک کرنے کی کوشش کرے، تو سیرت رسول سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنا ہاتھ روک لیں، اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں اور گالی دینے والے کو بدلے میں دعائیں دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی اور آپ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ رہا ہے۔ تو مجھ پر اور آپ پر یہ لازم ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کسی دوسرے بندے کو جب پہلا بندہ معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کو معاف کرنے والا ہو، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور یہی بات قرآن میں ہے، من عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ جو بندہ معاف کر دے اور اصلاح کر لے، اصلاح یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بدی کا رشتہ اختیار کرے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ کے گریبان کو آئے، آپ کے عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرے، اس نے بڑے دھوکے دیے ہیں، مکر کیے ہیں، فریب کیا ہے، فراڈ کیا ہے، ان سب کے باوجود آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، اللہ فرماتے ہیں فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پھر اس کا اجر، اس بندے کا ذمہ ہمارے پاس۔ ہم اس معاف کرنے والے کو عزتیں عطا کریں گے، اور یاد رکھیے جو عزتیں رب کی طرف سے ملتی ہیں وہ لازوال ہوتی ہیں، ان عزتوں کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ انسان جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں، کوئی بندہ جتنی مرضی آپ کی ٹانگیں کھینچتا رہے، جو رب نے آپ کو عزت دے دی، جو مقام دے دیا، جو مرتبہ دے دیا، آپ کے صبر کی وجہ سے، آپ کے رکنے کی وجہ سے، آپ نے اپنی پاور نہیں دکھائی، آپ نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، آپ نے اپنا دل صاف کر لیا، یقین مانی اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے لوگوں کی بڑی عادتیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں ہوں ویسا کوئی نہیں ہے۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہوتی ہے بندے کی کہ جیسا میرے رب نے مجھے بنایا ہے ویسا اس نے کسی اور کو نہیں بنایا، لیکن اس بندے میں عاجزی ہونی چاہیے کہ یار اگر آج میں دوسروں کو معاف کروں گا تو ہو سکتا ہے کل کو میرا رب مجھے بھی معاف کر دے، آج میں دوسروں کو معاف کر دوں۔ پھر کیا ہوا اگر کسی نے زیادتی کر لی ہے؟ میرا بھائی، زندگی میں بڑی بڑی قربانیاں آپ لوگوں نے دی ہوں گی، بڑے بڑے دکھ ہم نے جھیلے ہوں گے، بڑے بڑے ایسے معاملات میں ہم ملوث ہو گئے ہوں گے کہ جس میں بندے کو یوں لگتا ہے کہ بس اب یہ میری زندگی کا اختتام ہے، لیکن اس وقت بچانے والا کون تھا؟ ایک اللہ ہی تو تھا۔ اس مشکل کو ختم کرنے والا ایک اللہ ہی تو تھا۔ وہ مجھ سے اور آپ سے پوچھتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو پریشان کی پکار کو سن کر اس کی پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بناتا ہے؟ جب میں نے اور آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ معاف کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جب بخشنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو پھر میں کیوں اپنے دل کے اندر بغض رکھوں؟ میں کیوں دوسروں کے بارے میں کینہ رکھوں؟ آخر وہ بھی تو میرا مسلمان بھائی ہے۔ اگر اس نے غلطی کر لی، اگر وہ میرے ساتھ برا سلوک کر گیا، ہو سکتا ہے اسے علم نہ ہو، میں اس کی اصلاح کروں تاکہ اسے پتہ لگے کہ آئندہ وہ کسی اور کے ساتھ ایسی غلطی نہ کرے۔ بڑے لوگوں کا بڑا کام ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے کتوں کی دوڑ میں چیتے کو شامل کر دیا۔ اب جب کتوں کو دوڑنے کا اشارہ کیا گیا تو سارے دوڑ پڑے، چیتا نہیں دوڑا۔ کسی نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ چیتا کیوں نہیں دوڑا؟ کیونکہ کتے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی پوری تکو-دو کر رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ چیتا اس لیے نہیں دوڑا کہ یہ چیتا ہے، یہ شیر ہے، یہ اس لیے نہیں دوڑا کہ کتے کے ساتھ اس کا مقابلہ کروانا توہین ہے اس کا مقابلہ اس کی نسل سے، اس کے ہم جن سے کرواؤ پھر یہ دوڑے گا۔ میرا بھائی، بڑا آدمی بڑی بات کرتا ہے، بڑا کام کرتا ہے۔ اگر کسی نے میرے اور آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، دل دکھایا ہے، تو میرا بھائی اس دل کے بارے میں ہی میرے رب کا فرمان یہ ہے
کہ یہ دل اس رب کا دیا ہوا، اگر یہ آپ کا ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو خراب کر لیا تو سب کچھ خراب ہے۔ تو کیوں نہ اس دل کے اندر محبتیں ہوں، الفتیں ہوں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحمتیں ہوں۔ اگر کسی نے غلط کر بھی دیا ہے تو میرا بھائی اس کو معاف کر دیجیے۔ اب سوال ایک یہ آتا ہے کہ دل کو تسلی کیسے دیں؟ معاف کر دیتے ہیں لیکن دل کو سکون نہیں آ رہا، کیسے معاف کر دیں؟ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی بڑی کی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ آپ علیہ السلام کا بیٹا فوت ہوا تو بجائے افسوس کرنے کے آپ کے بیٹے کی وفات پر خوشیاں منائی گئی۔ ہم نے اللہ معاف کرے کبھی زندگی میں ایسا دن نہیں دیکھا کہ کہیں پر فوتگی ہوئی ہو اور مخالف لوگ خوشیاں منا رہے ہوں۔ اللہ ہمیں ایسی جاہلیت سے محفوظ فرمائے، وگرنہ وہ جو وقت تھا آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا، 17 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام سجدے میں گئے، آپ پر لا کر اوجھڑی رکھی گئی۔ آپ علیہ السلام طواف کر رہے ہیں، آپ کو گالیاں مل رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام بدر کے میدان میں ہیں اور احد کے میدان میں آپ کے اگلے دانت شہید کر دیے گئے۔ خون اتنا بہا، چہرہ اس حد تک زخمی تھا کہ آپ کے چہرے سے خون ایسے ٹپک رہا تھا، صحابی کہتے ہیں کہ گویا کہ پورے چہرے کے اوپر خون ہی خون تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ طائف میں گئے، رستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر لوگوں نے پتھر مارے، گالیاں دیں۔ کون سا معاملہ ہے جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہوا ہو؟ اللہ کی قسم ہم تو ان میں سے کسی ایک معاملے سے گزرے ہی نہیں، اور اللہ کبھی گزارے بھی نہ۔ اللہ عافیت میں رکھے، اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے کبھی کسی سے جو ہے وہ کہا ہو کہ تو نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول کی گردن میں چادر ڈالی، اس کو بل دینے شروع کر دیے، گھمایا، آپ کی آنکھیں ابل پڑی، لیکن اتنی مشکل کیفیت میں بھی جب آپ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ اتنا جذبہ، اتنا حوصلہ، اتنی ہمت اور اپنے غصے کے اوپر قابو، یہ نبی علیہ السلام نے میرے اور آپ کے لیے سبق چھوڑا ہے۔ اب یہ بات یہ ہے، سوال یہ آ جاتا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کے دل پر غم نہیں گزرتا ہوگا کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں؟ یقیناً گزرتا ہوگا، اور قرآن اس بات کے بارے میں ذکر بھی کرتا ہے۔ سورۃ الحجر ہے، 14واں پارہ ہے، اس کی اینڈ والی آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ محبوب ہمیں اس بات کا پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ دکھ محسوس کرتے ہیں، آپ کو گرانی ہوتی ہے، آپ کی طبیعت پہ بوجھ سا آ جاتا ہے کہ یار یہ لوگ، میں ان کے فائدے کی بات کرتا ہوں، یہ الٹا مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے محبوب آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کریں اور سجدے کیا کریں، دل کا غبار ادھر ہی نکل جائے گا۔ دل کے اندر سے جتنی نفرتیں، کینے اور بوجھ دل کے اوپر ہے، آپ لمبے سجدے کرنا شروع کیجئے، دیکھیے آپ کے دل سے غبار کیسے نکلتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں کہ زندگی میں ہمیشہ غم ملے، ذہنی طور پر اذیتیں دی گئی، لیکن یہ وہی واحد شخصیت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا، جب بھی دیکھا ہے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرا بھائی جب رسول سے پیار ہے، محبت ہے، تو پھر ان جیسے بننے کی کوشش بھی کیجیے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو۔ صبر، جب بندے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگے، اللہ کے رسول کا کیا عمل تھا؟ اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی پریشانی آ جاتی، آپ نماز کی طرف جلدی کرتے، نماز کی طرف بھاگتے۔ اور ہم اپنا رویہ دیکھیں، جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، میرا بھائی گھنٹوں بیٹھ کر ہم اپنے یاروں کے ساتھ، بیلیوں کے ساتھ، لنگوٹیوں کے ساتھ ہم بڑی دیر تک بیٹھ کر بحث کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ یار کیا کرنا چاہیے، اس پریشانی سے ہم نے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے۔
ہم گھنٹوں ایسی میٹنگز کر لیتے ہیں لیکن اس وقت ہمیں نماز کا خیال نہیں آتا. چاہیے تو یہ کہ ہم اس وقت اپنے اس دوست کے ساتھ مشورہ کریں کہ جو سب سے بہترین وکیل ہے، جو سب سے بہترین مددگار ہے، جو سب سے بہترین ولی ہے. اور اللہ کا یہ فرمان ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تیرا وکیل ہو یہ کافی ہے تجھے. اللہ رب العالمین. اور حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی بات آپ کے چہرے سے پڑھ لے. حقیقی دوست وہ ہوتا ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، صرف چہرہ نہیں، ہم تیرے دل تک کے حالات کو جانتے ہیں. اللہ جاننے کے لیے بھی کافی ہے. تو آ تو صحیح، اپنے رب سے صبر مانگ تو صحیح، مدد طلب کر تو صحیح. دیکھیے پھر اللہ رب العالمین کیسی مدد دیتا ہے کہ وہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ساتھ تو وہ ہر چیز کے ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو وہ جانتا ہے. اللہ کا فرمان ہے سورۃ المجادلہ 28واں پارہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ 2 آدمی کہیں بھی ہوں ان میں تیسرا اللہ ہوتا ہے، 3 آدمی کہیں بھی ہوں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور 4 آدمی ہوں تو ان میں 5واں اللہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جتنے مرضی ہوں اللہ رب العالمین ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ رب العالمین کی جو معیت ہے، جو اللہ کا ساتھ ہے، یہ عام ہے، یہ سب کے ساتھ. جو کوئی بھی جس بھی حال میں ہے اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے. لیکن یہ جو ایمان والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے خاص طور پر ان کے ساتھ. اسی لیے تو اللہ کا فرمان ہے 14ویں پارے کی اینڈ والی آیت ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکی کے رستے پر چلتے ہیں. میں پھر آپ لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ صبر کرنا اور صبر کر کے اگلے کے بارے میں اپنا دل صاف کر کے اس کو معاف کر دینا، یہ ہمت والے بڑے کاموں سے بڑے لوگوں کا کام ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر سے بغض اور کینے نکال دے. اللہ رب العالمین